سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد رکھو جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، سو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میں تجھے بنا رہا ہوں پوری انسانیت کا امام۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کچھ کو۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا یہ عہد نہیں مل سکے گا ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت اور کچھ حصے کا تذکرہ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے تو وہ امام ہیں ہی، مسلمان ہیں ہی ملت ابراہیم پر، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی شرک کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی کس بنیاد پہ تھی؟ وہ جو امامت ان کو ملی تھی وہ امتحانات سے گزرنے کے بعد ملی تھی۔ امتحانات کس قسم کے تھے اس کے کچھ حصے کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا، جس کا خلاصہ یہ کہ آغاز نبوت سے گھر سے لے کر حکومت وقت تک اور گلی محلے سے لے کر پورے شہر اور علاقے تک ہر جگہ مخالفت کے باوجود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اور پھر اس کے پاداش میں آگ کے اندر جانا پڑا، وہ بھی قبول کیا، اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، وہ بھی قبول کیا، اور پھر وہاں ملک شام سے حکم ہوا کہ اپنی دوسری بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو مکہ مکرمہ کی اس جگہ پر جہاں آج بیت اللہ ہے، تب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ چھوڑ آؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی 100% کامیابی حاصل کی۔ بچہ بڑا ہوا، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، 12-13 سال کی عمر کو پہنچا۔ اس عمر میں والدین کی آس امید لگ جاتی کہ اب یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان اور آ گیا۔ وہ امتحان کیا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اہلیہ کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی اری فی المنام انی اذبحک۔ بیٹے سے کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، تو تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی کا خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ میرا آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے خواب کے متعلق فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہے، وحی کا دروازہ بند ہے، لیکن خواب کے ذریعے اللہ پاک بعض اوقات کسی کو کوئی بشارت، کوئی خوشخبری، کوئی اچھا پیغام وہ پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ حتمی نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خواب ہوتا ہے وہ حتمی، یقینی اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو بیٹے کے سامنے رکھا اور پوچھا فانظر ماذا تری، بیٹا تیری اب کیا رائے ہے، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا تیار ہو تو پھر تو اللہ کا حکم پورا کر لے، اور نہ تیار ہو تو پھر رہنے دیں، بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا تیار ہو جائے تو میں آسانی سے اس کو، اللہ کے حکم کو پورا کر لوں، اور اگر یہ تیار نہیں ہوتا تو مجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہی ہے، پھر اس کے لیے جو زبردستی جو کرنا پڑا وہ میں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی فانظر ماذا تری، تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فانظر ماذا فافعل ماذا تری، آپ کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ فافعل ماذا تری، فافعل ما تؤمر، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا وہ بیٹا بھی سمجھتا تھا کہ میرے ابا جان کا خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا امر ہے، اس لیے اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں خود کو شامل کیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کسی نے کہا نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ کی تربیت اس کا اثر ہے کہ بیٹا خود سعادت مندی سے اس کے لیے تیار ہو گیا۔ سکھائے کس کو؟ سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ادب و آداب کس نے سکھائے؟ یہ کسی مکتب کی کرامت نہیں، کسی مدرسے
یا درسگاہ یا یونیورسٹی یا کالج کی کرامت نہیں، اس کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ ماں کی گود کی تعلیم ہے۔ اس لیے اگر ماں تربیت یافتہ ہوگی، ماں سیکھی ہوئی ہوگی، ماں سمجھدار ہوگی، تو وہ اولاد کی بھی ایسی ہی تربیت کرے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، تفصیلی واقعہ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں مختصر اور مضبوط بات صرف عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منا میں لے جا کر بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، پوری کوشش کی اور پورا زور لگایا کہ بیٹا ذبح ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، لیکن ذبح نہیں ہوا، بیٹا ذبح نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ پہ مینڈا ذبح ہوا، جنت کا آیا ہوا ایک دمبا وہ ذبح ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ اب خواب کیسے پورا ہوا؟ حالانکہ ذبح تو کیا نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا بھی یہ نہیں تھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے، یہ نہیں دیکھا تھا خواب میں، صرف اتنا دیکھا تھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، ذبح والا عمل وہ کر رہا ہوں، ذبح کرنا نہیں دیکھا۔ اس لیے جب ذبح کیا ہی نہیں، خواب میں یہ دیکھا ہی نہیں، تو ذبح ہونا کیسے تھا؟ بس صرف اتنا دیکھا کہ جیسے جانور کو پکڑا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، چھری چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خواب میں یہ تو نہیں نظر آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلی یا وہ ذبح ہوئے، یہ تو خواب میں نظر ہی نہیں آیا۔ تو جتنا نظر آیا اتنا انہوں نے کر دیا۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، اور فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس اسماعیل کے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ وہ آپ کو عطا کر دیا۔ لیکن اللہ پاک کی شان کہ یہ عاشقانہ ادا، یہ محبوبانہ، اللہ پاک کو ایک ایسا عمل پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو اللہ پاک نے جاری و ساری رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی ایک پیاری ادا اور سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب اس میں ہمیں کیا ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اندازہ کریں لاکھوں کروڑوں نیکیاں انسان ایک عمل سے کماتا ہے۔ پھر پوچھا گیا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کسی جانور کے جسم پر بال نہیں اون ہوتی ہے، اون تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور اس سے بھی زیادہ کثیر تعداد میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اون کے بھی ہر دھاگے کے بدلے میں اللہ پاک ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیاری ادا چند دن کے بعد امت مسلمہ اس ادا کو زندہ کرنے جا رہی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں 10، 11، 12 3 دن جو عید الاضحیٰ کے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر فرمایا اللہ کے نزدیک احراق کے دم سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ
کوئی عمل بھی پسندیدہ نہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی جتنا مال اس پہ خرچ کرنا ہے اس کی بجائے غریبوں کو ویسے دے دے، قربانیوں سے جناب گندگی پھیلتی ہے اور فلاں ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں صرف دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں، ورنہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کا قرب تو ملتا ہی ہے، انسانی معیشت کا پہیہ بھی اس سے گھومتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عمل ہے، اس کی برکت سے کتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے، جانور پالنے والے، ان کو منڈیوں میں لانے والے، یہاں کے فروخت کرنے والے، حتیٰ کہ صرف بیچ میں معاملہ کروانے والے، پھر ان کا چارہ، ان کی جو ہے وہ ذبح کرنا، کتنے لوگوں کا رزق اس ایک عمل سے بڑھ جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ تو ایک معاشی اعتبار سے ایک بہت بڑا حکم ہے، اگر امت مسلمہ اس کو خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ عمل پیرا ہو تو اس میں کثیر منافع دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کو خوش اسلوبی سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ایسے امتحانات آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ایسے تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو 100% کامیابی عطا فرمائی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ امتحانات تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی تھے۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 10 چیزیں فطرت اسلام میں سے ہیں، فطرت اسلامی میں سے ہیں 10 چیزیں۔ وہ 10 چیزیں وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کی۔ ان میں کچھ چیزیں چہرے کے اندر ہیں، کچھ بدن کے اندر ہیں۔ چہرے کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کٹوانا اور داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک کو صاف کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے منہ میں کلی کرنا، یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ وہ فطرتی چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ بدن کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں بغلوں کے بال صاف کرنا، جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا، اسی طرح جسم کو اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، بالخصوص غسل جنابت کے اندر جہاں جسم کے جوڑ ہیں ان کو اچھی طرح مل کے صاف کرنا، یہ فطرت اسلامی میں داخل ہے۔ تو ایسی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض علماء نے لکھا ہے کہ امتحانات میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے جتنے اعمال ہیں وہ اللہ رب العالمین نے 3 جگہ پر 10 بیان کیے، یعنی وہ کل 30 ہے۔ 30 اعمال ہیں جن کو اللہ پاک نے 10 کر کے 3 جگہ پہ بیان کیے۔ 10 بیان کیے سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ برات کے اندر، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ 10 صفات بیان کی گئی یہاں پر۔ اور پھر 10 صفات بیان کی گئی سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں بھی 10 صفات بیان کی گئی۔ اور پھر 10 صفات بیان کی گئی سورۃ الاحزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ تو یہ جو 10 صفات 3 جگہ پہ بیان ہوئی، کل 30 صفات ہیں۔ یہ 30 کی 30 صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں من کل الوجوہ پائی جاتی تھی، پوری طریقے سے یہ پائی جاتی۔ ان 30 صفات کا حامل بندہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کامل مومن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ 30 کی 30 صفات موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے بکلمات سے مراد یہ 30 صفات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 30 صفات کو حاصل کیا۔ یہ امتحان تھا
امتحان کا رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں 100% کامیابی حاصل کی۔ دوسری جگہ فرمایا ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اپنا عمل پورا کر دیا۔ اللہ پاک سند دے رہے، اللہ پاک سرٹیفکیٹ دے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عمل پورا کر دکھایا۔ اچھا، امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو انعام کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا۔ سورۃ الف لام میم السجدہ میں اللہ پاک نے امامت کے لیے یہ جو 30 صفات ہے ان کو 2 صفات میں بند کر دیا، 30 کا خلاصہ 2 میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ پاک فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس وقت امام بنایا جب انہوں نے صبر اور یقین پختہ کر لیا۔ صبر اور یقین محکم، 2 چیزوں پہ اللہ پاک نے امامت اور پیشوائی عطا کی۔ میرے محترم دوستو، آج بھی امت مسلمہ اگر یہ چاہتی ہے کہ امامت، سیادت، قیادت ہمارے ہاتھ میں ہو تو اس کے لیے یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کریں جو 30 صفات کا خلاصہ ہے، صبر اور یقین محکم۔ اس کی بنیاد پر اللہ پاک امامت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام یہ ملا کہ پوری انسانیت کا اللہ نے امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی، انعام ملا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس میں شامل کیا۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد، میری نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ضرور ہوں گے، آپ کی اولاد میں بھی امام آئیں گے، بلکہ آپ کی اولاد میں ہی وہ امام آئے جو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان کو امامت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک ہدایت ہے، فیصلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ظالم اور باغی حاکم نہیں بنیں گے، یا ظالم اور باغی امام نہیں بنیں گے۔ بنتے ہیں، بہت سارے بنتے ہیں، آج بھی لوگ بن جاتے ہیں، ظالم بھی حکمران بن جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں اللہ پاک نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ جہاں تک انسانوں کے چناؤ کا بس ہو، انسانوں نے منتخب کرنا ہو، تو انسانوں کو چاہیے، خاص طور پہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی باغی کو، اللہ کے نافرمان کو، کسی ظالم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ یہ ہدایت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بنے گا ظالم ہونے کے باوجود، تو وہ گناہوں کی سزا ہی ہوگا۔ جب تک امت توبہ نہیں کرے گی اپنی اس سزا سے باہر نہیں آ سکے گی، معافی نہیں مل سکے گی۔ تقدیر نہیں ہے اس آیت مبارکہ کے اس جملے میں کہ بن نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر جو بنتے ہیں وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ ہدایت ہے، حکم ہے، نصیحت ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے باغی ہوں ان کو حکمران نہ بنایا جائے، ان کو امامت کا منصب نہ سونپا جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بہت خوبصورت ہدایت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کارنامے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك